سینٹر ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے میرے کو اپنا ذوق ہوتا ہے بعض دفعہ، اور جتنے افراد خوشی فرمان یا تعارف اکثر سے ہے، اور ایک جگہ سے میری بڑی قلبی بڑی پرانی لگن ہے، اس لیے کہ میں نے اس تفریح سینٹر میں کسی زمانے میں مزدوری بھی کی ہوئی ہے. میں اس وقت درس نظامی پڑھتا تھا، تو یہ شاید سیکنڈ فلور پہ قریشی صاحب سوپرشن تھے، یہ ریفلز والے، ہاں ریفلز والے تھے جی، بالکل یہ تو چلے گئے. ان کے والد گرامی عبدالستار قریشی صاحب جو جی ہیں، بالکل تھے جی، وہ میری مسجد کے جنرل سیکرٹری رہے. تو اس زمانے میں پرنٹنگ کا کام کرتا تھا، تو ریفرنس کی جو ابتدائی جو کیش مینو بکس ہیں نا، وہ میرے پریس کی چھپی ہوئی ہے. میں آتا جاتا رہتا تھا، تو کل بھی لگاؤ ہے، ایک اپنی نظر ہے، اور یہاں آ کے ایک یقینا مسرت حاصل ہوتی ہے. جملے پہ دھیان ہے، خیر باتیں تو بڑی ہیں، معلوم وقت ہے، اس لیے ذکر مصطفیٰ کی طرف آتے ہیں. بے شک سبحان اس اللہ. سینٹر میں، اس سینٹر کے سینٹر میں جب ذکر مصطفیٰ کی محفل سجتی ہے، تو کائنات عزیز و سمالی میں اللہ نے جو کرم اور فیض کا سینٹر رکھا ہوا ہے، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے وہ فیض اور کرم اس خطے کا جو عشق و محبت کا سینٹر ہے. گم سم ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ کو کلیئر بتا دوں، اس خطہ بر صغیر میں فیضان مصطفیٰ کا مرکز اور سینٹر جو ہے وہ بارگاہ گنج بخش. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ محض خطیب کے طور پر جو میرا تعلق ہے، یہ بات محض عقیدت کی نہیں، حقیقت پہ مبنی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یمن سے ایک شیخ تشریف لائے، اپنے کسی شاید منہاج القرآن میں کوئی کانفرنس تھی انٹرنیشنل، یا شاید ڈیرہ شریف میں کوئی کانفرنس تھی، ان کا کنوکیشن تھا، اس میں تشریف لائے، حاضری کے لیے تشریف لائے. میں نے ان کو حسب روایت ویلکم کیا، حاضری دی. ان کا جو چہرہ ہے نا، وہ چہرہ بتا رہا تھا کہ اس چہرے کا جو جسم ہے، اس جسم کا جو سینٹر ہے، سبحان اللہ، وہ حضور کی توجہ کا مرکز ہے. اس لیے کہ یہ قلب جو ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ مثل قندیل کے ہے، یہ جسم مثل قندیل کے ہے، اور قلب اس میں مثل شمع کے ہے. اور جب قلب کی شمع فروزہ ہوتی ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے دیکھنے والوں کو کہ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ اسے دیکھنے کی، اور اس کے دیکھنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے، ایک خاص نظر اور خاص توجہ چاہیے. جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ آنکھ والا تو تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، جدھر کور کو کیا ہے نظر، کیا نہیں. اور حاضری دی، اس لیے کہ پروٹوکول کا سسٹم ہے نا، جب ہمیں پھر جانا ہوتا ہے تو مطلب جب ہم بھی ساتھ جاتے ہیں تو ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کتنے پانی ہم بھی سمجھ آگے سب. تو بہرحال ان کی کیفیت حاضری کی، وہاں بیٹھنے کی، ادب آداب کی، تو بہرحال کنفرم ہو گیا کہ خاص قلبی تعلق ہے. جب کمرے میں تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کی کہ یا شیخ ماذا تقول فی حق هذا شیخنا، اللہ اکبر، حضور داتا صاحب کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماؤ نا جی، کیا خیال ہے؟ ان کا ذوق کیا کہتا ہے، ان کی محبت کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا ذرا یہ تو فرمائیں، بتائیں تو صحیح داتا صاحب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے ہوا من اہل الدیوان، ہوا من اہل الدیوان، فرمایا وہ اہل دیوان میں سے ہیں، اہل دیوان میں سے ہیں. ہسٹوریکلی تاریخی طور پر دیوان کا لفظ اس جگہ کے لیے آتا ہے
جہاں فیصلے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. پاک مدن شریف میں سجادہ نشین کے ساتھ جو دیوان کا لفظ آتا ہے، یہ وہاں کے سجادہ نشین دیوان احمد مودود قصور صاحب نے مجھے خود بتایا، کیونکہ وہاں کو معاملہ ہے تو وہ ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ دیوان لگاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر جو صاحب سجادہ مقرر ہوتا تھا، یہ صرف اس کا ٹائٹل ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بعد اس پورے علاقے کے جتنے معاشرتی مسائل ہوتے تھے سب کے فیصلے حضور کی خدمت میں ہوتے تھے. سبحان اللہ. ما ہوا من اہل دیوان، آپ اہل دیوان میں سے ہیں. میں نے کہا حالانکہ پڑھا ہوا تھا اس کے اوپر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور دیگر اصحاب نظر نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اپنا ذوق ہوتا ہے نا اگلے کو قریدنے کا کہ ذرا پوچھیں تو صحیح، شاید کوئی نئی بات، کوئی نیا اینگل کو نہیں. میں نے کہا شاید مطلب ہے کہ اہل دیوان کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ روئے زمین پر سنیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ، پوری روئے زمین پر جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پوری روئے زمین سے جن چند لوگوں کو مشورے کے لیے طلب کیا جاتا ہے، ایک ان میں داتا علی الروی. ظاہر ہے اس جگہ سے نسبت ہے تو ذکر بھی ہو گیا، شان میں بات بھی ہو گئی، واپس پلٹیں. سبحان اللہ. اس کائنات ارضی و سماوی میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، اللہ رب العزت کے کرم کا، اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کی تقسیم کا، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے منعکس ہونے کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیض کے پہنچنے کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کا واحد و یکتا جو ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک سبحان اللہ. حکیمت امت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سورۃ النساء چھٹے پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 149 150 151، اس کی تفسیر کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے، اور وہ آیت یہ ہے. آیت سنیں آپ. اللہ رب العزت فرماتا ہے، حفاظ قرآن موجود ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے. ایمان میں فرق تو ہے نا کہ وہ واحد و یکتا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ تو فرق موجود ہے نا. لیکن ایمان میں، محبت میں، تعلق میں، قرب میں، نزدیکی میں فرق کریں. کیوں فرق کرنا چاہتے ہیں؟ بھیا یہ بھی ہم جیسے ہی ہے نا، یہ کہہ کر، یہ سوچ کر. اللہ فرماتا تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں نے سب سے پہلے ان کو، جماعت انبیاء کو، میں نے سب سے پہلے باقی انسانوں سے الگ کر لیا، چن لیا میں نے. میں نے ان کو الگ کر لیا ہے، سیپریٹ کر لیا ہے، اور سیپریٹ میں نے عالم برزخ میں، عالم ارواح میں نے کر لیا تھا کہ جب میثاق لینے کی باری آئی تھی تو میں نے انبیاء سے الگ لیا، انبیاء سے میثاق الگ لیا اور باقی لوگوں سے الگ لیا. تو میں نے تو ان کو ویسے ہی الگ رکھا ہوا. جملے پہ دھیان دے ذرا. میں نے ان کو الگ رکھا ہوا ہے، تو میں ان کو الگ کیوں نہیں کرتے؟ الگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے سے جدا ممتاز الگ کیوں نہیں سمجھتے؟ آگے آیت جو اختتام ہو رہا ہے، اللہ خدائے کو فرماتا ہے کہ یہ حرکتیں کرنا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن واضح بتاتا ہے اولئک هم الکافرون حقا. فرمایا اچھا کافر نہیں ہے، پکی مور بھی حقا. قرآن کہہ رہا ہے، پڑھ کے دیکھیں. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. قرآن کی شان.
اس کے ضمن میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ محمد مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ یہ فرماتے ہیں، بڑی لطیف بات سمجھنے والی، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے ان تمام نبیوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے ایمان کی، لوگوں کو دعوت دی ہے ایمان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے توحید کی دعوت نہیں دی۔ لطیف بات توجہ چاہوں گا، کسی نبی نے توحید کی دعوت نہیں دی، تمام نبیوں نے ایمان کی دعوت دی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے، اب سننا ذرا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی کو ڈراپ کر کے، نبی کو الگ کر کے، نبی کو نکال کر رب کو ماننے کے لیے چل پڑنا یہ توحید ہے، اور نبی کو درمیان میں رکھ کے رب کو ماننا یہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا نبی، نبوت، رسالت، وحی، اس واسطے کو درمیان سے نکالنا، کیا مطلب؟ اپنی عقل کے ذریعے، اپنی ریسرچ اپروچ، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، واسطہ رسالت کو، واسطہ وحی کو، واسطہ رسالت کو نکال کر براہ راست رب تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ توحید ہے۔ اور نبی کو درمیان میں رکھ کر رب تک پہنچنے کا نام یہ ایمان ہے۔ اور آگے جو مثال دی ہے نا، میں کہاں پکا، میں نے کہا بابا جی کی نظر سبحان اللہ کیا کہنا، فرمایا کعبہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اس کا طواف ابو جہل بھی کرتا تھا، ابو بکر بھی کرتا تھا۔ کیا بات ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کعبہ ایک ہے، اس کا طواف، اور یہ موجود ہے، طواف کرتے تھے، وہ تعظیم کرتے تھے، اگرچہ اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں مشرکانہ جاہلانہ ایڈ کی ہوئی تھی، جس کی نبی پاک علیہ السلام نے توضیح، تنقیح، وضاحت فرما کے اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیا، لیکن اپنی اصل اور روح کے اعتبار سے جو تعظیم تھی، جو رسپیکٹ تھی کعبہ کی، وہ اندر موجود تھی، وہ تو ہی نہیں کرتے تھے، انہوں نے بنایا، اس کو تعمیر کیا، زمانہ جاریت کی تعمیر پہ آج بھی قائم ہے، علماء تک بھی فرمائے اس کی تعظیم اور تقریب، طواف وہ بھی کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور میں بڑا عجیب کانسیپٹ آپ کو کلیئر کر دوں، یہ جو ہے کہ جناب وہ ہندو جو ہیں وہ ایشور کہتے ہیں، عیسائی گاڈ کہتے ہیں، سمجھ آ گئی، وہ سکھ فلانا کہتے ہیں، تو یار وہ سارا ایک ہی ہو گیا نا اللہ۔ ہاں اب سنیں، وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک نہیں ہے، وہ سب اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب میں اور غلامان مصطفیٰ میں فرق اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ تمام کے تمام واسطہ رسالت کو نکال کر اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور غلامان مصطفیٰ ذات مصطفیٰ کو درمیان میں رکھ کر اب ان کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک وہ ہے کہ جو الہامی مذاہب ہیں، ایک وہ ہے جو غیر الہامی مذاہب ہیں۔ الہامی مذاہب ہیں یہودیت اور عیسائیت جو پہلے گزر چکے ہیں، اس کے علاوہ بدھ مت، مجوسیت، باقی سارے یہ غیر الہامی مذاہب ہیں۔ میں جملہ بڑا قابل توجہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو الہامی مذاہب ہیں، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، اگر وہ واسطہ رسالت کو درمیان میں نہ رکھیں تو باوجود ساری چیزوں کے وہ سسٹم جو پہلے گزر چکا، وہی بھی موجود ہے، رسالت بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، عقیدہ توحید بھی موجود ہے، اپنے حساب سے اپنی کتاب کے مطابق عقائد بھی موجود ہیں۔ صرف چھوٹی سی بات ہے ان کی نظر میں، چھوٹی سی بات، کوئی بات نہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں نا، ہم کتاب بھی مانتے ہیں، ہم وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں چاہیے، جملہ قابل توجہ، اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کو نہیں مان رہے تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، مان لو بے شک، عیسیٰ روح اللہ ہیں، مان لو بے شک، تمام انبیاء کی شانیں ہیں، موسیٰ کلیم اللہ یقیناً، عیسیٰ روح اللہ یقیناً، لیکن اگر اس کے بعد محمد رسول اللہ نہیں ہے تو اگر ان کا ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا جو اپنے زمانے میں سب سے معتبر تھا، اگر محبوب کے آنے پر اگر وہ ایمان آج معتبر نہیں رہا تو جو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، ان کا جہاں سے کیسے معتبر ہو جائے؟
کیا بات ہے. ایک پھر سنیں کہ اگر باقی نبیوں کو مانا ہوا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. فرمایا نا سب کو مان لو. جملہ قابل توجہ, سب کو مان لیا تم نے, اگر میرے محبوب کا نہیں مانا کوئی ویلیو نہیں, وہ کسی قابل نہیں قبول کیا جائے گا. میرے محبوب کو مان لو, میرے محبوب کو مان لو, میرے محبوب پر ایمان لے آؤ, جو کچھ میرے محبوب نے فرمایا اس پر ایمان لے, سارے کا سارا قابل قبول ہے, سب کے لیے قابل قبول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ابو جہل بھی طواف کرتا تھا, طواف ابو بکر بھی کرتا تھا, فرق دونوں میں یہ تھا, سمجھ آیا؟ فرق دونوں میں یہ تھا کہ ابو بکر طواف کرتے ہوئے اس کعبے میں بھی جلوہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا, اس کعبے کے طواف میں بھی ادائے مصطفیٰ کو دیکھتا تھا. ابو جہل جو ہے وہ درمیان سے واسطہ مصطفیٰ کو نکال کر تعظیم کرتا تھا. سمجھ نہیں آ رہی, ایک اسفل السافلین میں جانے والا ہے اور دوسرا محبوب کے قدموں کے ساتھ صدا کے لیے کے موقع پر حضرت عثمان غنی سفیر بنا کے بھیجے گئے. سبحان اللہ. واقعہ سنانے کا وقت نہیں, نہ میرا موضوع ہے. جب کوئی خبر نہ آئی نا جی تو صحابہ نے آپس میں گفت و شنید کی, عثمان کی کیا بات ہے, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, عثمان مکہ پہنچ گیا ہے, سمجھ آ گئی, طواف کر رہا ہوگا, کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا, آب زمزم پی رہا ہوگا, مقام ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کر رہا ہوگا, کعبہ کی دیدار کے ساتھ اپنی آنکھوں کو مشرف کر رہا ہوگا. یہ شاید آپ کی علم میں پہلی دفعہ بات آ رہی ہوگی. جب حضرت عثمان غنی مکہ معظمہ میں پہنچے نا جی, مکہ معظمہ میں جب پہنچے حضرت عثمان غنی, حضرت عثمان غنی نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا, اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا. سفیر بن کے گئے تھے. انہوں نے پوچھا عثمان, کعبہ وہی ہے جہاں تو پلا بڑا پیدا ہوا, گلیاں محلے سارے ہم تیرے جاننے پہچاننے والے, سارا کچھ وہی ہے, آج اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عثمان کی محبت بتانے لگا ہوں, اس اینگل سے آپ کے سامنے لگا ہوں. انہوں نے فرمایا یہ نگاہ, یہ اس لیے پردہ ڈالا ہوا ہے کہ کہیں میری نظر آتے جاتے بات چیت کرتے کہیں بھولے سے بھی کہ کعبہ پہ پڑ نہ جائے. اپنے ارادے سے دیکھنا دور کی بات ہے. فرمایا یہ صرف اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ میری نظر کہیں اتفاقاً بھی کعبے میں نہ پڑ جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسم اس کعبے میں نہیں تکنا جس کعبے میں محبوب نہیں تکیا. سمجھے, یہ عثمان کا ایمان ہے, یہ جناب عثمان غنی کا ایمان ہے. فرماتے ہیں کعبۃ اللہ تیری عظمت اپنی جگہ, تیری شان اپنی جگہ, تیرا مقام اپنی جگہ, لیکن ہمارے عشق کا امتحان بھی تو دیکھ ذرا, ہماری محبت کا ایمان بھی تو دیکھنا, اس کا معیار دیکھ. ہم ہر شے کو جلوہ مصطفی کے آئینے میں دیکھتے ہیں. عثمان اس کعبے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جس کعبے پر پہلے نگاہ مصطفیٰ نے. میں نے آج کے سل معجوب کا پروگرام ریکارڈ کروایا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. اور خصوصی بات میں بیان کرتے ہوئے ہم علامہ شلال مجددی صاحب نے کہا سبحان اللہ, اللہ والوں کی کیا شان ہے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک حضرت سبی سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے, دعا کرتے تھے. حضور فیض عالم اس پہ تبصرہ لکھا ہے. دعا یہ کرتے تھے کہ مولا کریم اگر کوئی میری بخشش کا ذریعہ نہ بنے مجھے عذاب ہی دینا. یہ ان کی ساری کی امتحان. فرماتے ہیں مولا کریم اگر مجھے عذاب دینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہونا تو مجھے جتنے مرضی عذاب ہو جائیں, جو تیرے جلوہ مشاہدے کا جو لذت ہے نا, جو عطا ہے, اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, اس میں حجاب نہیں آنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. اور آگے لفظ لکھا ہوا ہے, فرمایا اگر وہ حجاب آ گیا, اس کا عذاب اور اس کی تکلیف اگر مل گئی تو فرمایا اگر جنت میں بھی ہوں گے تو راحت نہیں ملے گی, اور اگر تیرے مشاہدہ حق میں اگر ہم موجود ہیں تو جہنم میں ہوتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہوگی. کتنی ہے, کتنی اپروچ ہے, آپ سوچ نہیں سکتے.
حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں، سلسلہ جنیدیہ کے امام ہیں، اور بات سوچ دیکھیں پھر سنیں، فرماتے ہیں مولا اگر عذاب دینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو مولا کریم مشاہدہ حق میں جو حجاب ہے، رکاوٹ ہے، مولا اس کا عذاب نہ دینا۔ کیوں؟ اگر وہ مشاہدہ حق حاصل ہے مجھے تو جہنم کا عذاب مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ اب آپ ذرا غور کریں اس ملفوظ پر، میں آپ کو بتانے لگا کہ جب کسی بھی چیز کو اس نگاہ اور اس اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو پھر وہاں جہنم کی تکلیف بندے کو محسوس نہیں ہوتی ہے، تو دنیا کے باقی معاملات اور باقی چیزوں کی تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ اس مشاہدہ حق کو ذرا سمجھیں جو میں آپ کو تسلسل سے سمجھانے لگا۔ قرآن کریم میں موجود ہے، تفسیر میں جائے بغیر، کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، انگلیاں کٹ گئیں لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ قرآن بتا رہا ہے نا، انگلیاں کٹ گئیں لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ آگے چلیں، میدان جہاد میں شہید جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ جو راہ حق میں لڑنے والا ہے کبھی اس کا قدم پیچھے ہٹا نہیں؟ راہ حق میں لڑنے والا کبھی اس کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، وہ آگے بڑھتا ہے، اسے ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز کا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ سوئی چبھ جائے عام حالت میں سوئی چبھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، وہاں اتنے بڑے زخم لگ رہے ہیں لیکن جو وہاں موجود ہے وہ پیٹھ نہیں پھیر رہا ہے، اس کا دل کرتا ذرا قدم اور ایک اور آگے بڑھا دو، وہ اور آگے بڑھتا ہے، وہ اور آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ یہاں جمال یوسفی ہے، یہاں جمال یوسفی ہے، دیکھنے والی عورتیں ہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں، تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ میدان جہاد میں جو موجود ہے وہ مشاہدہ حق میں ہے، وہ مشاہدہ حق میں ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اشاق اور صحابہ کی خصوصی شان، اور میدان کربلا میں امام علی مقام اپنا سر کیسے جھکا سکتے تھے؟ ان کی نگاہوں کے سامنے تو جمال مصطفیٰ بھی تھا، جمال خدا بھی تھا۔ ایک جانب نگاہ اٹھاتے تھے تو جمال مصطفیٰ میں مستغرق ہیں، اور دوسری جانب نگاہ اٹھاتے تھے تو جمال خدا میں مستغرق ہیں، وہاں تکلیف کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بڑی لطیف بات، جتنے انبیاء ہیں ہر نبی اللہ رب العزت کے اسم کا مظہر ہے، اللہ رب العزت کے اسم کا مظہر ہے۔ موسیٰ اللہ رب العزت کی صفت کلام کا مظہر ہوا تو کلیم اللہ ہوا، موسیٰ اللہ رب العزت کی صفت کلام کا مظہر ہوئے تو کلیم اللہ ہوئے، عیسیٰ اللہ رب العزت کی قدرتوں کا مظہر ہوئے تو عیسیٰ روح اللہ ہوئے، نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر ہوئے تو نوح نبی اللہ ہوئے، اور ابراہیم اس محبت کے مقام تک پہنچے، اللہ کی صفت کا مظہر بنے تو ابراہیم خلیل اللہ بنے۔ ایک ایک صفت کا مظہر بنے، ایک ایک صفت کا مظہر بنے، اور فرق کو سمجھیے گا، اور ایک ایک صفت کا جو مظہر بنے ان کی شانوں میں تو قرآن کیا کچھ کہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس ذات کو تمام اپنی صفات کا مظہر عدم بنا کے بھیجا، اپنی تمام صفات کا مظہر عدم بنا کے بھیجا، یہ جملہ قابل غور ہے، میں زور دے رہا ہوں، مظہر نہیں بنایا، مظہر عدم بنا کے بھیجا ہے، اپنی صفات کا تمام کامل اکمل کمپلیٹلی اس کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیجئے، کلیم اور حبیب کا فرق تو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جو صفت کلیم کا متحمل ہے وہ ذاتی نہیں، وہ صفاتی تجلی کو دیکھ کر اسے برداشت نہیں کر سکتا، یہ شان کلیم کی ہے، اور تو عین ذات میں نگری وہ در تبسمی تو ذات کی آنکھوں سے ذات خدا کا جلوہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ فرماتا ما ذاق
البصر وما طغى، اللہ دیکھنے کی تعریف کرتا ہے. اگر میں نے اگر جلوہ دکھانے کا حق ادا کیا ہے تو میرے محبوب کی نگاہ میں میرے جلوے کو دیکھنے کا حق ادا کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. ہم جو ہے نا کہ عام لوگ ان میں اور صحابہ میں بہت بڑی ایک حد فاصل ہے، بہت بڑی حد فاصل ہے. وہ یہ ہے کہ صحابہ نے جو کچھ کہا ہے نا، جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ بیان فرمایا ہے، وہ انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا لکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فرق یاد رکھیے. انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا ہے احادیث میں ملتا ہے، آثار میں ملتا ہے، ان کے جتنے دیوان ہیں اس میں جو کچھ ملتا ہے، ان کی شاعری میں ملتا ہے، ان کے کلام میں ملتا ہے. وہ جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا ہے، جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا ہے، وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا. اور ان کے بعد آنے والے جتنے ہیں، ان کے بعد آنے والے جتنے ہیں، ان سب نے پڑھ کے لکھا. تو بخاری پڑھے گا، تو مسلم پڑھے گا، تو ترمذی پڑھے گا، تو سنن پڑھے گا، تو مستدرک پڑھے گا، احادیث کے مجموعے پڑھے گا، قرآن کی تفاسیر پڑھے گا، آثار کو پڑھے گا. کیا مطلب؟ صحابی جو کہتا ہے، جو فرماتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ کر فرماتا ہے. سبحان اور اللہ. ان کے بعد میں آنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اسے پڑھ کے بتانا. فرق یاد ہے. یہ میں نے عام لوگوں کی بات کی ہے، لیکن میں اور آپ جس عظیم عقیدے سے، جس عظیم سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اندر الحمدللہ ہم ان میں ہیں کہ جو محض پڑھ کر بتانے والے نہیں، ان میں ایسے بھی موجود ہیں جو دیکھ کر بتانے والے. وہ دیکھ کر بتانے والے ہیں. حضور فیض عالم کی جو کرامت ہے کہ یہاں سے کعبہ کا دیدار کرا دیا ہے نا، معروف روایت موجود ہے نا. بطور کرامت آپ نے پیچھے کھڑے ہونے والے، یہ اس کو ایک اور الگ اینگل آپ کو بتاتا ہوں. یہ کعبہ ان کو دکھایا جن کے دل میں شک تھا، جن کے دل میں شک تھا نا. شک دل میں رکھتے ہوئے، وہ شک دل میں رکھتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو گئے، صرف جماعت اور تکبیر میں برابر ہو گئے. اللہ نے ان کے شک کو نہیں دیکھا. شک والے تھے نا، ان کو تو یقین ہی نہیں تھا. ان کو یقین کعبے کی سمت پر تو یقین تھا ہی نہیں. ہے تو ملتا ہے بنیادی طور پر تو حضور فیض عالم پر اعتراض تھا نا کہ جناب آپ نے یہ جو ڈائریکشن رکھی ہے نا، یہ جو سمت رکھی ہے ٹھیک نہیں ہے. بابا جی فرمائے آ جاؤ پھر. کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ تو مطلب 1000 سال پہلے کی بات ہے نا، یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. میں نے اپنے استاد گرامی سے بڑی عجیب اور لطیف بات سنی، آپ کو شیئر کرتا ہوں. پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب جامعہ ازہر سے پڑھ کر تشریف لائے تو یہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقوں والا مسئلہ ہے، اکٹھا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دینا، موضوع یہ نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ مطلب غلط ہے، نہیں دینی چاہیے، گناہ ہے. ایک بھی مطلب ہے کہ سمجھ آ گئی، اللہ کو مطابقت الحلال طلاق، تو یہ تو مطلب منع ہے. میں تو اس پر لکھا ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کو لکھ کر بھیجا کہ پاکستان میں قانون سازی کریں، اویئرنیس دیں بچوں کو، جوانوں کو گھروں میں کہ 3 طلاقیں دینے پر پابندی لگائی جائے اور جرمانہ کیا جائے تاکہ اس کو روکا جا سکے. تو موضوع یہ نہیں ہے. تو وہ جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا. فتویٰ انہوں نے نہیں دیا، یہ بات یاد رہے. فتویٰ انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے تجویز دی ہے کہ بھئی علماء کو اس کے اوپر تھوڑا غور کرنا چاہیے. ان کے مرشد گرامی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہاں پر اس موضوع کی بات چل پڑی. تو آپ نے بطور ظاہر آپ شیخ الاسلام بہت بڑے، سبحان اللہ کیا کہنا، تو آپ نے وہ علمی انداز میں بات چیت کی. تو ظاہر علمی انداز میں بات چیت تھی تو انہوں نے بھی دلیلیں دی آپس میں. آپ سن رہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں مکالمہ کہ مرید بھی ہیں، ادھر شیخ ہے، علمی مسئلہ ہے، شیخ کا موقف اور ہے، مرید جو ہے وہ اس پر کہہ رہا ہے کہ جناب تھوڑی سی ایسے بھی ہونی چاہیے، ایسے بھی ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ بات چیت ہوتے ہوتے نا
جب وہ بالکل کرتے 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 خاص پیک پہ ایک سٹیج پہ بات آ گئی نا، میرے ساتھ ہیں آپ سمجھنے کے لیے، تو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین فرمایا کرم شاہ مننا ہے یا حضور کو کچھ کے 10 سمتیں دل آپ نہیں سمجھے؟ میں کرم شاہ مانتے ہو یا ابھی حضور علیہ السلام سے پوچھوا کر تیرے سامنے بتاؤں وہ ارشاد تجھے خود فرما دے اگر تینوں دنیا نہیں تو سب سنتا ہے ہماری نسبت سمجھ آگئی ان لوگوں نے. پیر میر میں بھی پڑھ رہے تھے نا، سمجھ آگئی. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمی کیا چھڑیا، اس صورت کو میں جانا کھاں جانا کے جانے جہانا کھاں سچ آنکھاں دے رکھتی میں شانہ کھاں یہ شان کھاں میں بابا جی لگے رہے نا. انہوں نے اس وادی حمراء میں وہ جلوہ مصطفیٰ دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر اللہ اکبر، دیکھنے والی آنکھ مہر علی شاہ کی، قلم لکھنے والا مہر علی شاہ کا، زبان بولنے والی بھی مہر علی شاہ رحمۃ اللہ. پھر اس ملاقات کا پورا نقشہ کھینچا ہے اور اس ملاقات میں جو جلوہ دیکھا ہے نا، ان جلووں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ کہا ہے کہ مکھ چند بدر متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے مدبری. جب میں نے اس کلام کو پڑھا نا، یہ کہا مجھے محبت والی بات شیئر کرتا ہوں. میں نے کہا یار یہ بابا جی نے اس کلام کی جو ابتدا کی ہے نا، ہمارا اس طرف دھیان بڑا کم جاتا ہے. جو پہلا شعر ہے نا اس کا، ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا. آپ نے اس کو کیسے شروع فرمایا ہے؟ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے. کبھی غور کیا؟ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیں. یہ سوچا اصل آگے جو کچھ بابا جی نے لکھا ہے نا، اس کی بنیاد یہ 4 مصرے ہیں. آگے جو اگر میں آپ کو یوں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آگے جو کچھ دیکھا ہے نا، وہ جو کچھ دیکھا ہے نا، اس دیکھنے کی بنیاد یہ 2 شعر ہیں. وہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ حضور کے غلام کی پہچان تو یہ ہے کہ پہلے اپنے دل میں حضور کی محبت کی ذرا جذبات کو پیدا تو کر. یہ ہے وہ جو سکھ ہے، حضور کی جو طلب ہے، حضور کے دیدار کی جو تمنا ہے، حضور کو پانے کی جو آرزو ہے، سرکار تک پہنچنے کا جو جذبہ ہے، فرمایا اس کو پہلے ودھیرا کر تو صحیح، اس کو بڑھا تو صحیح. آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، تو دلڑی اداس گھنیری ہے. کیا کہنا ہے؟ وہ جس کو پورا سال گزر جائے، نماز بھی ماشاءاللہ سے پڑھ رہا ہے، صلاۃ و سلام بھی توفیق ہو رہی ہے، میلاد کی مجلس بھی سج رہی، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک دفعہ رک کر سوچنا چاہیے نا، اس میلاد کی محفل میں، اس نماز میں، اس ارکان میں وہ متراں دی سکھ ودھیری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ متراں دی سکھ ودھیری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ لوں بدن کے ایک رونگٹے میں سرکار کی عشق و محبت کی شمع فروزہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر شیخ محقق نے اس پر سے پردہ اٹھایا، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کیا فرمائیے؟ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں نماز. آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اتحیات میں پہنچے، نماز کے اندر اتحیات میں جب تو پہنچے، اور اتحیات کے اندر پہنچتے ہوئے جب تو یہ کہیں کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طرح مطلب ہر نماز اختتام میں پڑھ کے ٹھہر کے گزر جانے ہیں نا. شیخ محقق سے پوچھیں اس کو کیسے پڑھنا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھیں. اور یار میں لاہور کی تو یار بات ہی کیا ہے. حضرت شاہ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ معلوم ہے نا ریلوے اسٹیشن لاہور، کتنی بڑی ہستی، میں بتاؤں آپ کو کتنی بڑی ہستی. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دہلی سے تشریف لاتے تھے حضرت ابو المعالی علیہ رحمت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اور یہ سن کر آپ کہاں جائیں گے؟ بابا جی اپنی داڑھی سے حضور کا مزار صاف کرتے تھے. کیوں؟ آنکھ والا تھا، تیرے چوبن کا تماشا دیکھے. اس سے بھی حضور فیض عالم غریب نواز نے پردہ اٹھایا.
حضور فیض عالم نے اس جمال خداوندی کی بات کرتے ہوئے فرمایا، آخر میں نتیجہ نکالا، فرماتے ہیں وہ شخص جو جمال ذات الہی میں مستغرق ہے، جس کو مشاہدہ خداوندی کی دولت حاصل ہے، مشاہدہ جمال خداوندی اور مشاہدہ جمال الہی کی نعمت جس کو عطا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کی نظر میں مردہ بھی ہے، یعنی فوت بھی ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور جسے یہ نعمت عطا نہیں ہوئی ہے وہ اگر زمین کے اوپر زندہ بھی ہے تو حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ جو مطیع ہوتا ہے، جو مطیع ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو مطیع ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، مطیع کبھی مرتا نہیں ہے۔ یا حضور فیض عالم سے بڑھ کر بھی وہ اس خطے میں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ہمارا جو مطیع ہے، مطیع کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر ہو تو بھی زندہ ہے، زمین کے اندر ہو تو بھی زندہ ہے۔ اور جو مطیع نہیں ہے، جسے جمال ذات خداوندی کی دولت اور مجھے کہنے دیجیے، کیونکہ عشق مصطفیٰ جو ہے، جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس جمال کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جو براہ راست دیکھنا چاہتا ہے اسے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، کیا کہا، وہ تو قبول ہی نہیں ہے، اور پردہ اسی کے لیے اٹھایا جاتا ہے جو محبوب کے جلووں کے ذریعے سے آنے کی کوشش کرتا ہے، جو محبوب کے ذریعے سے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں کہ آپ کہیں گے ضرورت کیا ہے؟ بھئی اللہ نے خود بتایا نا، اللہ رب العزت نے یہ رستہ خود بتایا ہے، یہ جو پورے کا پورا وے ہے اللہ رب العزت نے خود تخلیق فرمایا ہے، اور یہ بنایا اسی لیے ہے نا کہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، وہ خود بتاتا، وہ خود فرماتا۔ اس وجہ سے اس کا راز اور اس کی حقیقت یہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو شیخ محقق یہ فرماتے ہیں کہ جب تم السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ تو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم در قلب خود موجود جان، فرماتے ہیں حضور کی روح پاک کو، حضور کی توجہ پاک کو اپنے دل کے اندر حاضر جان، اپنے دل کے اندر حاضر جان اور پوری توجہ اس کی طرف کر کے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، یہ تحیات پیش کرتے ہوئے حضور کی روح پاک کے جلوے کو براہ راست ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کہے السلام علیکم۔ اور عرفاء اولیاء یہ فرماتے ہیں، اولیاء نے لکھا کتنوں لکھا، فرماتے ہیں جب اہل اللہ، جب یہ صاحبان نظر جن کا خصوصی تعلق ہے، یہ جب اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں نا، میری بارگاہ مصطفیٰ سے جواب تو سب کو، جواب ذرا سننا، جواب تو سب کو ملتا ہے، جواب سب کو ملتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اس جواب کو کانوں سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ جب یہ عرض کرتے ہیں، جب یہ عرض کرتے ہیں تو وہاں سنا جاتا ہے، وہاں سنا جاتا ہے، جب وہاں سنا جاتا ہے تو خصوصی تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے جواب آتا ہے تو یہاں بھی سنا جاتا ہے، یہاں بھی سنا جاتا ہے۔ ان عاشقوں کی، ان غلاموں کی نمازوں کی کیفیت، ان کی چیزوں کو دیکھنے کا اینگل، عشاق کا، غلاموں کا، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سے بتا، اور چہرے پر یہ کپڑا ڈال کر آپ کو بھی نظر نہیں ہوگا، کیا مطلب ہم نے اس کا دیکھو تک کے کیا کرنا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہم تو خدا بھی اسے مانتے ہیں جو رب محمد ہے۔ ہمیں کیا پتا بھائی، ہمیں کیا پتا، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے نا، ہمیں جو کچھ جیسا جہاں جس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہم نے اس کو مان لیا، تو بات کیا ہوئی کہ ہم تو رب بھی اسے مانتے ہیں جو رب محمد ہے۔ سبحان اللہ، لنگر اٹھا کرتے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یا رسول اللہ سارا کچھ اب آپ کے حوالے ہے، ایمان میں، کان میں۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک جاتی آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، حضور علیہ السلام نے اس سے اونٹنی خریدی تھی، اونٹنی کا سودا کیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اس کے پیسے پورے دے دیے تھے۔ حضرت حضور علیہ السلام نے اس جاتی کو اونٹنی کے پیسے پورے دے دیے تھے، اور دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ جناب آپ نے پیسے پورے نہیں،
پیسے رہتے ہیں، یہ ہر زمانے کا دستور عجیب رہا ہے، پریشان نہ ہے میں تو دیتے ہی نہیں بس ہم کیا خیال ہے ایسا غلط ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سمن کو یہ پورا دے دیا. اس نے کہا جی وہ گواہ لائیں کہ آپ نے مجھے پیسے پورے دیے ہوں. حضور علیہ السلام نے ایسے دائیں دیکھا تو حضرت خزیمہ حضور کے صحابی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے فوراً ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے پیسے سارے دے دیے. آپ نے پیسے سارے اس کو دے دیے. بخاری مسلم میں موجود ہے. جب یہ فرما دیا وہ چپ کر گیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا خزیمہ معاملہ ختم ہوگا تو وہ حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ جب سودا ہوا تھا اس وقت تو تھا ہی نہیں. جب سودا ہوا اونٹنی لی پیسے دیے تو وہاں تھا ہی نہیں. تو نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے پیسے دیے ہیں؟ انہیں ہاتھ باندھ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رب ایک ہے ہم نے آپ نے فرمایا مجھ پر وحی اترتی ہے ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے ہم نے مان لیا. آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے اس کو مان لیا نا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں. تو جب آپ نے فرمایا کہ میں نے پیسے دے دیے تو میں نے مان لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور اصول فقہ میں یہ ضابطہ موجود ہے، علماء تشریف فرما ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت میں حضرت خزیمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ جہاں دو بندوں کی گواہی ریکوائرڈ ہے نا، حضور نے فرمایا کہ خزیمہ اگر اکیلا گواہی دے دے گا تو وہ دو کے برابر ہو جائے گا. اور وہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام بہت بلند ہے، عمر فاروق کا بہت بلند ہے، عثمان غنی کا بہت بلند ہے، علی اور مرتضیٰ کی شان بہت مقام ہے، بہت بلند ہے. لیکن اس معاملے میں جو تخصیص ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں حضور کی امت میں کسی کے پاس نہیں. اللہ اکبر. ذو شہادت ہما دو کے برابر ہے. اور اس لیے تو جب اس اینگل سے، جب اس پہلو سے حضور علیہ السلام کی ذات کو، حضور کے احسانات کو، نبی پاک علیہ السلام کے مقام کو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے، جو اللہ رب العزت کی اپنی بارگاہ میں ہے، اس مقام کو سامنے رکھتے ہوئے جب امتی، جب غلام، جب عاشق، جب طلب کرنے والا، جب اس نگاہ سے، اس شوق سے، اس محبت سے اس بارگاہ کی طرف توجہ کرے گا، اس بارگاہ سے فیض و برکات. اور یہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے یار؟ سمجھ گئے نا؟ لوگ تو ابھی تک اس میں سے نکل نہیں، وہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے. اور عاشقوں سے پوچھیں، عاشقوں سے پوچھیں کہ وہ میلاد مناتے مناتے کہاں پہنچ گئے. وہ سرکار کا ذکر کرتے کرتے، سرکار کا ذکر کرتے کرتے اس کی برکت سے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کہ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو دل میں اس عشق کی شمع مزید فروزاں ہوتی ہے. اور پھر جملے میں یہی ختم کرنے لگا ہوں، جب وہ ذکر اپنی عروج اور اپنے کمال کو پہنچتا ہے نا تو عشق و مصطفیٰ، عشق و محبت کا اصل سینٹر تو مکین گنبد خضرا ہے. لیکن وہاں سے جب وہ انوار و تجلیات منعکس ہوتے ہیں نا، منعکس ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو جس جگہ سے وہ گزر جائیں وہ قدموں کے نشان گلستان بننے میں دے دیں. سمجھ آ گئی؟ جہاں تیرے قدموں کا نشان ہے ہم نے تو اسے ہی گلستان بنا لیا ہے. ہم تو اسے ہی دیکھتے رہ رہے ہیں. ہم تو جہاں تیری خوشبو، جس راہ سے تو گزر گیا ہے، ہم تو تیری خوشبو کی تلاش میں، ہم تو خوشبو کی تلاش میں تیری ذات کی تلاش میں. سمجھ گئے؟ یہ جو محبت مصطفیٰ ہے، یہ بنیادی طور پر اس کے حصول کا ذریعہ ہے. میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں، اس حساب سے دیکھتا ہوں. اور جب اس میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر ہو، یا دنیا کا قانون ہے، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، دنیا کا قانون ہے کہ آپ اگر کسی کے محبوب کی تعریف کریں نا خوش ہوں. یعنی آپ کو کوئی چیز پسند ہے، آپ کو کوئی گاڑی پسند ہے، آپ کا کوئی اس کے یار کیا گاڑی، کیا گاڑی، کوٹ پسند ہے، کوٹ کی تعریف کرتے ہیں. موبائل پسند ہے، اس کی تعریف. سمجھ آ گئی؟ آپ کی کسی چیز کی جس کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہے، اگر کوئی تیسرا اس کی تعریف کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. یار باقی سارے فتوے مسئلے پیچھے رہنے دیجیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کسی کو کوئی بہام نہیں ہے کہ ذات مصطفیٰ محبوب خدا ہے. نبی پاک علیہ السلام محبوب خدا ہیں.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور کی تعریف کرے اور رب خوش نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے محبوب کی تعریف کریں، آپ اس کے محبوب کی تعریف کریں اور وہ خوش نہ ہو؟ تو بڑا شارٹ کٹ ہے اللہ رب العزت کی محبتوں کو، اللہ رب العزت کی توقع، اس کے کرم کو حاصل کرنے کا بڑا شارٹ کٹ ہے. تو جو اس کا محبوب ہے نا، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اس کے محبوب کے ساتھ تعلق قائم کر لو. ہمارے سرکاری سسٹم ہے نا، ہمارے سرکاری سسٹم ہے، جب کسی آفیسر سے وہ صحیح معلومات لینی ہو نا تو ہمارے سسٹم میں کہ ڈرائیور نہ رابطہ کرے، سیکٹری منسٹر کے ڈرائیور سے رابطہ کرے. کیا مطلب ہے؟ سمجھ گیا نا؟ ڈرائیور کا جو تعلق ہے کیا خیال ہے بھائی؟ جو ٹیلی فون گھر بھی نہیں ہونا، گڈی تے ہونا ہی ہونا نا، جیڑی خبر کسے کو نہیں ڈرائیور کو ہونی. جملے پہ نہیں دھیان دیا آپ نے؟ جیڑی خبر کسے کو نہیں نا، جیڑی کتوں پتہ نہیں چلے، ڈرائیور کو پتہ چل جانے کیونکہ سامنے فون ہویا اور وہ ڈرائیور بھی آئیں سیانے نا، انہوں نے چاروں کام اتنے ہی لگے ہیں. انہوں نے کچھ پڑھنی ہوتی گل کہ جناب صاحب گل کی کر رہے ہیں، ایک عمر صاحب ہے کہ حسرت کی طرف پتہ ہے، انہوں سسٹم کا پتہ ہے سارا. بات سمجھ گئے؟ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ کام نے کہا پہ کہتے ہیں ڈرائیور، اللہ یار ڈرائیور کہاں، جملہ بسا دو، ڈرائیور کہاں اور محبوب کہاں؟ محبوب کہاں؟ کیا فرق ہے زمین و آسمان کا؟ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اللہ رب العزت، اور یہ رستہ یار میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ رستہ اللہ نے خود دکھایا ہے، اللہ نے خود بتایا ہے. بتایا اس لیے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، بتایا اس لیے کہ بندو نہ تمہاری عقل پہنچ سکتی ہے، نہ تمہارا علم پہنچ سکتا ہے، نہ تم کسی تک پہنچ سکتے ہی نہیں، تم میرا ادراک کر سکتے ہی نہیں. تو آ جاؤ نا، اس کے پاس آ جاؤ، اس سے تعلق قائم کر لو، جس کا تعلق براہ راست مجھ سے ہے. اور آسان رستہ اللہ نے ہمیں خود دیا ہوا ہے. جو آسان رستہ چھوڑ کر مشکل رستے کی طرف جائے وہ مشکلات اپنی خود اکٹھی کرتا ہے. تو آسان رستہ کیا ہے؟ محبوب خدا کے دامن میں ہے. حضور سے محبت کا تعلق قائم کر لو، حضور سے عشق کا تعلق قائم کر لو. اور جب محبت ہوگی، جب عشق ہوگا، جب پیار ہوگا تو یقین جانیے سنتوں کو اپنانے میں دیر ہی نہیں لگی. فورس کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو ادائیں اپنانے کو خود دل کرتا ہے، ادائیں اپنانے کو پھر خود دل کرتا ہے، خود من کرتا ہے، اندر سے آواز اٹھتی ہے. اس لیے کہ پھر محبوب کو راضی کرنا ہوتا ہے نا، تو محبوب کہتا ہے ایسے ہو جاؤ تو میں راضی ہو جاؤں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہو جاؤ تو میں راضی ہو جاؤں گا. یہی پیغام ہے، یہی فلسفہ ہے، یہی راز ہے. ٹوٹی ٹوٹی چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سے مالا مال فرمائے. اور آپ تمام حضرات کو، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ کریم ان کو بھی اس میراث شریف کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم.